حضرات محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و احسان سے ہم گنہگار جمعہ کے مبارک دن اس پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مسجد حاضری اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا، مسجد کے آداب کا خیال کرنا، پھر جو نیکی عبادت کی توفیق مل جائے وہ سر انجام دینا، اللہ جل شانہ کا بہت احسان ہے جس پر ہو جائے۔ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، خدا تعالی آخری سانس تک مسجد سجدہ سے وابستہ رکھیں، ایمان پر جئیں، اعمال والی زندگی، پاک کلمہ پر موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، اسلامی کیلنڈر پر آج 19 ذی الحجہ ہے، جبکہ 18 ذی الحجہ صحابی رسول، کاتب وحی، کامل الحیاء والایمان، ناشر قرآن، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوہرے داماد، خلیفہ سوم، امیر المؤمنین، سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ایک کمال کا رشتہ اور بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی پھوپھی حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب کی سگی بہن، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھی۔ یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے تھے۔ کمال تو یہ بھی ہے، صحابہ کرام میں رضی اللہ عنہم حضرت عثمان وہ ہستی ہیں، حدیث پاک کے مطابق
جن کی شباہت آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے تمام صحابہ سے زیادہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر، سیدنا علی، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم کے بعد چوتھے نمبر پر ایمان لائے، اور آپ کے ایمان لانے کا صحرا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے۔ انہی کی دعوت پر آپ نے ایمان قبول کیا، مسلمانوں کی پہلی صف کے اندر آ بیٹھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے محترم دوستو، شاگرد استاد کی تعریف کرے کوئی انہونی بات نہیں، شاگرد کا حق بنتا ہے۔ بیٹا والدین کی تعریف کرے کوئی عجب بات نہیں، بیٹے والدین کی تعریف کرتے ہی ہیں۔ مریدین اپنے شیخ کی تعریف کریں کوئی الگ چیز نہیں، مریدین اپنے شیخ کی، پیر کی تعریف کرتے ہی رہتے ہیں۔ امتی اپنے پیغمبر کی تعریف کریں کیا الگ بات ہے؟ امتیوں کے سینے پیغمبر کی محبت عقیدت سے بھرے ہوتے ہیں، امتی پیغمبر کی تعریف کرتے ہی ہیں، لیکن کمال یہ ہے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امتی ہیں، پیغمبر ان کی تعریف کر رہے، شاگرد ہیں، استاد ان کی تعریف کر رہے، بحیثیت داماد اولاد ہیں، بحیثیت والد سسر آپ کی تعریف کر رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار جگہ پر نام لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، آپ کے فضائل و مناقب ذکر کیے۔ ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنت عثمان۔ ہر پیغمبر کا کوئی دوست ہوتا ہے، رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرے دوست، میرے رفیق عثمان ہوں گے۔ نوجوان بیٹھے ہیں، برائی میں ساتھ دینے والا، ہاہاکار مچانے والا، اچھل کود گپ ٹھپ، اسے دوست نہیں کہتے۔ دوست کے لیے یہ جو رفیق کا لفظ ہے، رفاقت، کبھی دلچسپی ہو تو اس پر غور کریں، کمال، حیران ہو جائیں۔ دوست وہ ہوگا جس کی رفاقت قدم قدم پر میسر ہو، جو قدم قدم ساتھ چلے، جو مشکلات میں بھی ساتھ ہو، آسانیوں میں بھی، پریشانیوں میں بھی، خوشیوں میں بھی، تنگیوں میں بھی، سہولتوں میں بھی، حالات جیسے بھی ہوں، اس کی رفاقت نہ ٹوٹے،
اس کا ساتھ نہ چھوٹے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا رفیق فرمایا، اور رفیق بھی کہاں؟ جنت میں۔ حضرت عثمان کو دو چیزوں کی خوشخبری ہو گئی، ایک یہ کہ جنت آپ کو ملے گی، اور دوسرا یہ کہ جنت میں آپ کو میری رفاقت ملے گی۔ جنت ملنا بھی بڑی نعمت، اور جنت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت بھی بڑی نعمت۔ ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، احد میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ڈھال بنے رہے، زخموں سے چور چور۔ ایسے میں گھسٹتے 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 اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر سر رکھ دیا۔ اب صورتحال یہ ہے، حضرت ربیعہ کا رخسار حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر ہے۔ حضور پوچھتے ہیں سل ربیعہ، حالات سمجھیں، ربیعہ کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، محبوب دنیا تو خیر چاہیے ہی نہیں، ہاں جنت چاہیے، لیکن جنت سادی جنت نہیں، جنت وہ چاہیے جس میں اسی طرح آپ کے قدموں میں پڑے رہیں۔ جنت بھی چاہیے اور آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت بھی چاہیے۔ مطلب صحابہ کرام کی خواہشیں تھیں جنت ملے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے، لیکن کیا کمال کا نصیب ہے حضرت عثمان کا رضی اللہ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گواہ بنا کر خود خبر دے رہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فِی الْجَنَّةِ عثمان، ہر پیغمبر کا ساتھی رفیق ہوگا، اور میرے ساتھی، میرے رفیق جنت میں عثمان ہوں گے۔ رفاقت ڈھونڈنی چاہیے، رفاقت تلاش کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کون رفیق اچھا ہے۔ بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ جو یہاں رفیق ہے وہ وہاں بھی رفیق ہوگا۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فقد احب سنتی ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ۔
جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت سے محبت کرے گا، میرے طریقہ سے، اور جو میری سنت میرے طریقے سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں صرف یہاں کی دوستی یاری، یہاں کا بیٹھنا اٹھنا، یہاں کے رشتے ناطے، یہاں کی رفاقتیں نہیں، اگلی دنیا کی رفاقتیں بھی سوچنی چاہیے کہ وہاں کس کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے آج کے ساتھ پر غور کریں، آج کی دوستی یاری پر غور کریں، آج کے بیٹھنے اٹھنے پر غور کریں۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا با کمال ہستی ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ صحابی نے سوال کیا رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، افل جنت برقن، کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ کیا جنت میں یہ روشنی کے انتظامات ہوں گے؟ اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا تھا اور جواب کیا دیا؟ فرمایا دیکھو میرے عثمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے چہرے پر اللہ کا وہ نور چمک رہا ہوگا، عثمان کے چہرے کے نور کی برکت سے جنت چمک اٹھی۔ حدیث پاک ہے۔ یہاں پر حضرت عثمان کو پھر جنت کی بشارت ایک، اور دوسری بشارت کہ عثمان کا چہرہ نور خدا سے چمکے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، قیامت کے دن جنتیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، سفید روشن چہرے، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہوگی۔ سفید چہروں والے اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہمیشہ رب کی رحمت میں رہیں گے۔ تو کیا نصیب ہے حضرت عثمان کا، کیا سعادت ہے حضرت عثمان کی۔ حضور نام لے لے کر جنت کی خبر بھی دے رہے، حضور چہرے کے نور کی بھی خبر دے رہے، جنتی جنت کے نور سے چمکیں گے۔ حضور خبر دے رہے عثمان کے چہرے کے نور سے جنت چمکے گی۔ میرے محترم دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے بہت صفات دے رکھی تھیں، کمال کی خوبیوں کے مالک تھے۔ ایک خوبی اور ایک صفت اور ایک شان جو آپ کو سارے صحابہ سے ممتاز کرتی ہے، وہ آپ کا سخی ہونا ہے۔ یہ سخاوت صرف یہ نہیں کہ پیسہ خرچ کرنا سخاوت، ہرگز نہیں۔ پیسہ تو لوگ لاکھوں روپے عیاشیوں میں اڑا دیتے ہیں، تو کیا اسے سخاوت کہیں گے؟ نہیں، حماقت کہہ سکتے ہیں، کچھ اور کہہ سکتے ہیں، سخاوت نہیں۔ سخاوت ہے پیسے کو اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ یہ سخاوت
اللہ کو پسند کیوں ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ یہ سخاوت دراصل محبت کا امتحان ہوتی ہے۔ ایک طرف جیب میں روپیہ پیسہ ہے، اس کی محبت ہے، ضرورت ہے، پیسہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی محبت میں خرچ کرنا ہے۔ حج کے لیے جانا اللہ کی محبت میں خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا اللہ کی محبت میں خرچ کرنا، غرباء، مساکین، مساجد، مدارس، دینی کاموں میں خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ تو دو محبتوں میں جیتتی کون سی محبت ہے؟ اگر پیسے کو جیب میں بند کر کے رکھا تو معلوم ہوا پیسے کی محبت زیادہ، وہ جیت گئی۔ اگر موقع بنا اور پیسہ اللہ کی محبت میں خرچ کر دیا تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت زیادہ اور وہ جیت گئی۔ اس لیے سخاوت وہ کہ جو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہو، اللہ کو وہ پسند۔ جو مال اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو، عیاشیوں میں خرچ ہو، وہ سخاوت نہیں ہے، وہ تو دوہرا نقصان ہے۔ دنیا میں نقصان یہ کہ پیسہ برباد ہوا، آخرت کا نقصان یہ کہ جب پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا تو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال کیا، ان کی سخاوت کے ڈنکے آج تک کیوں بج رہے؟ غنی ان کے نام کے ساتھ کیوں جڑ گیا؟ اس لیے کہ جب موقع بنا، ایک طرف روپیہ پیسہ تھا، دوسری طرف اللہ کی محبت تھی، اللہ کی محبت غالب رہی، اور حضرت عثمان نے جب موقع بنا اللہ کے نبی کی خدمت میں اپنا مال پیش کر دیا۔ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت، حضور نے فرمایا کوئی ہے جو یہ کنواں خرید کر دے دے، میں محمد اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت عثمان آگے بڑھے اور کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے آواز لگائی مسجد نبوی کی تعمیر ہونی، جگہ کی ضرورت۔ حضرت عثمان آگے بڑھے، جگہ خریدی اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی۔ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ، 100 گھوڑے، ایسی ہی درہم و دینار، جو کچھ تھا حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی حضرت عثمان کی دی ہوئی چاندی، درہم یوں ہاتھوں پر الٹ پلٹ رہے تھے، جھولی میں گر رہے تھے، ایسے ہی خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، فرمایا عثمان آج کے بعد جو عمل بھی کرو اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ بتائیے، یہ تیسری حدیث پاک ہے جو میں نے عرض کی، اللہ کے نبی نے جنت عثمان سے جوڑ دی رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنتی دیکھنے کا شوق ہے، ذرا بتائیے کہ جنتی کون ہے، کیسا ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سوال کے جواب میں فرمایا، جنتی دیکھنا ہے دیکھ لو، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ کیا سعادت مند لوگ، کیا خوش نصیب لوگ، پیغمبر کی زبان نبوت پر نام آنا ہی خوش قسمتی، صرف نام نہیں آیا،
پیغمبر اپنے امتیوں کے نام لے کر انہیں جنت کی خوشخبری سنا رہے، اپنی رفاقت کی بشارتیں دے رہے۔ کیا خوش بخت لوگ تھے۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام کے بحیثیت جماعت بہت سے فضائل ہیں۔ قرآن پاک کے اندر سینکڑوں آیات، احادیث مبارکہ، اللہ کے نبی کے سارے شاگرد، سارے صحابہ، ایمان والے، تقوی والے، خوبیوں والے، جہاد والے، بہادر، استقامت والے، سارے کے سارے جنتی، یہ ساری خوبیاں حضرت عثمان میں بھی تھیں، لیکن دو خوبیاں ایسی تھیں جو صرف یہ امت نہیں، نسل انسانی میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ غور کرنا، ایسی کہ جادو میں کہیں گم نہ ہو جانا۔ امت مسلمہ نہیں، نسل انسانی، حضرت آدم سے اب تک، اب سے قیامت تک، یہ اعزاز، یہ شان، یہ عظمت، یہ خصوصیت، یہ امتیاز سوائے حضرت عثمان کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ وہ اعزاز کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد آدم میں، نسل انسانی میں وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے نکاح میں پیغمبر کی دو بیٹیاں۔ ایسے تو ہے اللہ نے بیٹیاں دی، پیغمبروں کو بھی دی، پیغمبروں نے بھی بیٹیاں رخصت کی، پیغمبروں کے بھی داماد بنے، لیکن ایسا واقعہ کہیں بھی نہیں کہ کسی شخص کے نکاح میں پیغمبر کی دو بیٹیاں ہوں۔ حضرت عثمان کے نکاح میں سیدہ رقیہ دی گئیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں تو پھر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں آئی۔ بیٹیوں کو عام طور پر نور نظر کہتے ہیں، لیکن یہ پرانی باتیں ہیں، برگر شوارمے کے دور سے پہلے کی، موبائل 4G سے پہلے کی۔ اب تو والد کے پاس وقت ہی نہیں، بیٹیوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، انہیں محبت سے کچھ کہے نہیں، باہر گھومتے پھرتے رہیں گے، گھر آئیں گے چہرے پر 12 بجے ہوں گے جیسے ہٹلر ابھی جنگ لڑ کے آئے، اور تھوڑا سا کہیں موقع ملے تو فوراً مرشد کو کھول لینا۔ بچو اس سے، جو والدین بن چکے، نوجوان بیٹھے، بننا ہے، بچو اس سے۔ گھر کے اندر آؤ، سب رشتوں کو ان کا حق دو، بڑوں کو ان کا حق، چھوٹوں کو ان کا حق، چھوڑو موبائل کی جان، بیٹھو سب کے پاس، والدین کے پاس بیٹھو، کچھ ان کے دکھ سکھ سنو، بچوں کے پاس بیٹھو، کچھ انہیں ان کا حق دو، لاڈ کرو، تربیت کرو۔ کوشش کریں گے تو ایک زمانہ تھا اولاد کو کہا جاتا تھا نور نظر، لخت جگر۔ اب میں ان لفظوں کی تفصیلات میں نہیں جاتا، کمال کے لفظ ہیں، اللہ سب کی بچیوں کو سلامت رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، معلوم ہوا کہ بیٹیاں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ بیٹیاں جوڑی، تو ایسے تھوڑی ہے کہ بیٹیاں رب کو پسند نہیں، بیٹیاں رب کی پسند ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں دی۔ تو حضور کی 2 نور نظر، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، یہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں،
اس وجہ سے حضرت عثمان کو فرمایا گیا ذوالنورین، دو نوروں والے. اور یہ اعزاز میں عرض کر رہا صرف حضرت عثمان کو حاصل. یہاں چلتے چلتے ایک بات سمجھ لیں، نوجوان خاص طور پر، اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. قرآن پاک میں حضور کی بیٹیوں کا ذکر ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے ہمارے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیں. بیویوں کا لفظ ایک کے لیے ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ کے لیے؟ وبناتک، اے ہمارے پیغمبر پردے کا حکم ہو رہا، اے ہمارے پیغمبر اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں. تو بیٹیوں کا لفظ ایک کے لیے ہے یا ایک سے زیادہ کے لیے؟ پھر احادیث مبارکہ میں صراحت سے نام ذکر کیے گئے، حالات ذکر کیے گئے. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، 4. لیکن کہتے ہیں ایک جھوٹ بولو تو اسے سچ ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ گڑنے پڑتے ہیں. تو اب معاملہ یہ تھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے نکاح میں آئیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی معتبر ٹھہرے، حضور کے داماد، حضور کی بیٹی آپ کے گھر میں، بفضلہ تعالی ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی سوال کرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل احترام کیونکہ حضور کی بیٹی ان کے نکاح میں، تو پھر حضرت عثمان ڈبل قابل احترام کیوں 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس ایک سوال سے بچنے کے لیے بد نصیبوں، بد قسمتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور کی تو بیٹی ہی ایک تھی، سیدہ فاطمہ. حضور کی 3 شہزادیوں بیٹیوں کا انکار ہی کر دیا. جب بات یہاں پہنچی پھر سوال اٹھا کہ حضور کی بیٹیوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں، بنات بیٹیاں، بیٹیوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں حضور کی ایک ہی بیٹی تھی؟ تو پھر اگلی اترائی میں اترنا پڑا اور جھوٹ گڑنا پڑا. کہنے لگے کہ یہ قرآن پاک تو تحریف شدہ ہے اور اصلی ہی نہیں، اور اس میں تو تبدیلیاں ہوگی. یہ بد نصیبی ہے، یہ دلدل میں گرنا ہے. جو جھوٹ بولے گا، جھوٹ کے بچاؤ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے. اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے، بار بار سمجھنے کی ہے، گھروں میں تذکرے کی ہے، بچوں بچیوں کو سمجھانے کی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 کے نام، بچیوں کے نام ان کے ناموں پر رکھنے. کیا ضرورت ہے الٹے سیدھے نام رکھنے کی؟ میں حیران ہو جاتا ہوں، لوگ فون پر پوچھتے ہیں، میسج کر کے پوچھتے ہیں، بیٹا بیٹی ہوئی، پٹھا جا نہ رکھنا ہے.
पुट्ठे नाम का क्या मतलब जो पहले किसी का ना हो, कहीं से सुन सुना के रख खुद लिया, अब फिर अगला सवाल जी इसका मतलब बता दे। मैंने कहा अब इसका मतलब कहां से ढूंढे, न किसी किताब में जिक्र है, न इससे पहले कहीं से ये नाम आया, दो चार लफ्ज जोड़ के कोई उल्टा सीधा नाम किसी ने रख लिया। अब आपकी जाने भला वो कौन है जिसका नाम है। अब मस्जिद में मुनासिब नहीं तज़किरा करना, आप समझते हैं, बस रख दिया। क्यों? इसलिए कि अनोखा है। ये हालात होंगे तो क्या बनेगा? नामों का असर होता है, इसलिए बच्चियों के नाम हो हुजूर की बेटियों के नामों पर, सैयदा फातिमा, सैयदा रुकैया, उम्मे कुलसूम, जैनब, हुजूर की बीवियों के नाम पर, सहाबियात के नाम पर, ताकि उस नामों की, इन पाक नामों की बरकतें उनकी जिंदगियों में आए। बात समझ रहे हैं? अनोखा नाम रखना जरूरी नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, कातिब वही सैयदना हजरत उस्मान जुन्नूरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने एक एजाज और भी बख्शा था। बहुत ज्यादा तवज्जो हो तो बात समझ आएगी, लुत्फ आएगा। सन 6 हिजरी थी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा की नीयत से मक्का की तरफ निकले, रस्ते में रोक दिए गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को मक्का भेजा कि जाए इनसे बातचीत करें, हमारा लड़ाई का इरादा नहीं, एहराम बांधा हुआ है, उम्रा करेंगे वापस हो जाएंगे। शहर से बाहर काफिला ठहरा, हजरत उस्मान बातचीत करने मक्का पहुंच गए। खबर आई कि आपको शहीद कर दिया गया। अल्लाह के नबी एक दरख्त के नीचे बैठे थे, वहीं सहाबा को बुलाया, नबूवत के हाथ आगे किए और फरमा मेरे हाथों पर हाथ रख के वादा करो, हम हजरत उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तवज्जो रखना, ये मंजर रब ताला को बहुत पसंद आया। अल्लाह को अदाएं दिखाओ, अल्लाह को अपनी कमिटमेंट दिखाओ। आज के लफ्जों में अल्लाह को बताओ रब मैं तेरा हूं, मेरी जान तेरी, मेरा माल तेरा, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, तू ही मेरी ख्वाहिश, तेरा हुक्म सबसे ऊपर। रब को अदाएं चाहिए, अदाएं। करोड़ दफा तस्बीह लेकर बैठो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो, हर बोल पर नेकी जरूर मिलेगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन एक दफा कहीं तड़प कर कहा अल्लाह, उस एक दफा कहने में रब की जात मिल जाएगी। रब को अदाएं चाहिए। तो यहां क्या हो रहा? यहां कोई हज हो रहा, तवाफ हो रहा, यहां कोई तहज्जुद के मुसल्ले पर सारे बैठे, कोई दूसरी इबादत कर रहे नहीं, कुछ नहीं कर रहे, वादा कर रहे हैं, दरख्त के नीचे बैठे वादा कर रहे हैं। उस्मान की शहादत की खबर है, बदला लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। अल्लाह को ये अदा कितनी पसंद आई। कुरान पाक में तज़किरा है, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह उन ईमान वालों से राजी हो गए, इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, जब वो दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे, वादा कर रहे थे। बताओ, ये एक अदा है ना, एक कमिटमेंट है। अल्लाह के नबी के हाथों पर हाथ रखकर वादा करना है, हम उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। अल्लाह ने इस वादे का जिक्र भी कुरान में किया, वादा करने वालों का जिक्र भी कुरान में किया, वादे पर अपनी रजा का ऐलान भी कुरान में किया, और अल्लाह ने उस दरख्त का जिक्र भी कर दिया जिसके नीचे वादा हो रहा।
رب کو ادائیں دکھاؤ. یہ مسکینی، یہ عاجزی، یہ غربت، یہ رونے دھونے، یہ پریشانیاں دوستوں کو دکھاؤ گے، رشتہ داروں کو دکھاؤ گے، مزید پریشانی ہوگی. کوئی ہنسے گا، کوئی الٹے سیدھے مشورے دے گا. یہ سب رب کو دکھاؤ. ایک آنسو اسے پسند آ جائے اور رونا دھونا وہ سن لے، اور ایک لمحے کی کوئی ایسی ادا اس رب کو بھا جائے، اس کا فیصلہ سب کچھ دھو دے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، صحابہ حضور کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر رہے، قرآن اتر آیا، اللہ ان ایمان والوں سے راضی. حضور کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ وعدہ رب کو بڑا پسند ہے، یہ میرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھنا رب کو بڑا پسند ہے. عثمان تو یہاں موجود ہی نہیں. صحابہ کو متوجہ کیا اور فرمایا، سب دیکھو، یہ ہاتھ ہے عثمان کا ہاتھ، یہ ہاتھ ہے میرا ہاتھ. عثمان کی طرف سے میں خود سے خود وعدہ لے رہا، اس بیعت میں عثمان کو شامل کر رہا. نہیں سمجھ. تھوڑا پیچھے جاؤ، توجہ پوری رکھو. ایک منظر تھا بدر کا میدان. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے صحابہ کے ساتھ کھڑے، سامنے مشرکین کا لشکر. حکم ہوا کہ مٹھی بھر ریت ان کی طرف پھینکیں. نبی نے ہاتھوں میں مٹھی بھر ریت لی، کافروں کی طرف پھینکی. اس ریت نے ایسے طوفان کا کام کیا. اللہ نے مٹھی بھر ریت سے وہ کام لیا کہ مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے، قدم اکھڑ گئے. اللہ نے فرمایا، اصل میں یہ مٹھی بھر ریت نہیں تھی، نہ آپ کی مٹھی تھی، نہ مٹھی بھر ریت تھی. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. جب مٹھی بھر ریت آپ پھینک رہے تھے تو آپ نہیں پھینک رہے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ پھینک رہے تھے. یہ ہاتھ آپ کے نہیں ہمارے تھے. اس مٹھی بھر ریت میں طاقت اس مٹھی بھر ریت کی نہیں تھی، ہماری تھی. اس لیے طاقتور وہ نہیں جس کے پاس اسلحہ ہتھیار ہے، طاقت والا تو وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے. علامہ نے کیا کہا؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ایسے غربت پیسوں سے ختم نہیں ہوگی، پریشانیاں اچھے گھر سے ختم نہیں ہوں گی، گھر کا سکون بہت زیادہ مال آنے سے ختم نہیں ہوگا. یہ غلط فہمی پال رکھی ہے جتنے جلدی اس سے جان چھڑاؤ اتنا فائدہ ہے. حالات بدلیں گے جب رب کا ساتھ ہوگا، پریشانیاں دور ہوں گی جب وہ چاہے گا. دنیا میں سارے رشتے ناتے جڑیں گے جب وہ ساتھ ہوگا اور راضی ہوگا. اوپر وہ بیٹھا ناراض ہے، زمین پر کوئی راضی ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا. سمجھے؟ تو ادھر احد کے میدان میں ہاتھ کس کا؟ جاگو. سامنے ہاتھ کس کا؟ نبی کا. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی آپ کا ہاتھ نہیں ہمارا ہاتھ ہے. اور یہاں حدیبیہ کے مقام پر ہاتھ کس کا؟ نبی کا. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کہ میرا ہاتھ نہیں عثمان کا ہاتھ ہے. یہ محبتیں ہیں. میرے محترم دوستو، ایک معصوم سا سوال ہے. بہت دھیان سے نوجوان بچے، سوشل میڈیا دیکھنے سننے والے پوری توجہ رکھو. آج ایک معصوم سا سوال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شروع میں احادیث ذکر کی، عثمان جنت میں میرا ساتھی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں نے ذکر کی کہ جنت عثمان کے چہرے کے نور سے چمکے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس سے اللہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نام لے کر عثمان فی الجنہ۔ اللہ کے نبی کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، ذوالنورین بنے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ ایمان سے بتاؤ کیا عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ عثمان کا ہاتھ کبھی خیانت کرے گا؟ اللہ کے نبی جس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہے، جس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہے اللہ کے نبی، وہ ہاتھ کبھی خیانت کر سکتا ہے؟ عقل تسلیم کرتی ہے، انصاف اس بات کو مانتا ہے، وہ ہاتھ کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ بدقسمتی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، سال گزر گئے، کچھ بد نصیب پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت خلیفہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، اپنے لوگوں کو نوازا، اقربا پروری کی۔ دور کیا جاتے ہیں، جماعت اسلامی کے بانی سید ابو العلا مودودی صاحب نے بھی یہ لکھا۔ کیا سمجھتے ہیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، کیا سمجھتے ہیں اب ان چیزوں کو منبر پر لانا ضروری اس لیے ہو گیا کہ نوجوان نسل سوشل میڈیا پر بار بار یہ چیزیں دیکھ رہی اور ان کا شکار ہو رہی، صحابہ کرام کا بغض، ان کے خلاف نفرتیں پھیلائی جا رہی، تاریخ کے من گڑت جھوٹے واقعات بیان کر کر کے امت کو صحابہ سے دور کیا جا رہا۔ اس لیے یہ بھولا پن دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں میں روزانہ تعلیم ہوتی، فضائل اعمال کے شروع میں نماز، کلمے، قرآن، ذکر کے فضائل سے پہلے حضرت شیخ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے حکایات صحابہ لکھی، صحابہ کے تذکرے، ان کے ایمان و تقوی کے، ان کی بہادری کے، استقامت کے، قربانیوں کے تذکرے، اس لیے کہ امت صحابہ کو سمجھے گی تو ایمان سمجھ آئے گا، امت صحابہ کو سمجھے گی تو نماز قرآن سمجھ آئے گا، امت صحابہ کی راہ چلے گی تو ہدایت ملے گی۔ پہلے صحابہ کی محبت دلوں میں گھر کرے گی، پھر امت کو حق کا رستہ ملے گا۔ اس لیے نسلوں کو بچاؤ، صحابہ کرام کے تذکرے کرو، اولاد کو صحابیات، حضور کی بیٹیوں کے قصے سناؤ۔ جب جب امت صحابہ کی محبت میں آئے گی، امت سیدھے رستے پر ہوگی۔ جوں جوں صحابہ سے دور ہوتی جائے گی، امت سیدھا رستہ چھوڑتی جائے گی۔ تو آج یہ وائرس پھیلائے جا رہے ہیں۔ سیدھی اور صاف بات عرض کر رہا کہ جس ہاتھ کو اللہ کے نبی نے لہرا کر فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا۔ وہ ہمارے پنجابی کے ایک شاعر گزرے ہیں، طاہر جھنگوی، کمال کا انسان، صحابہ کرام کی منقبت میں گزشتہ 50 سال سے بول رہا، لکھ رہا۔ ایک شعر وہ کبھی پڑھتا ہے وجد میں، ایک موقع پر میں بھی موجود تھا،
پڑھنے کو تو اس نے ایک شعر پڑھا، لیکن عجیب کیفیت طاری ہو گئی، جسم پر بال کھڑے ہو گئے، ایسی محبت دل میں در آئی کہ حیران کن۔ کیا کہا؟ اب اللہ نے اسے جو آواز سوز دی وہ اس کی ہے، جو صرف لفظوں کا زور سمجھتے وہ سمجھیں۔ اس نے کہا چندہ ہتھ نبی دا ہتھ بنیا، جندہ ہتھ محبوب دا ہتھ بنیا، عثمان دے پیار دے کیا کہنے۔ یعنی یہ پڑا، اب میں آپ کو وہ کیفیت نہیں بتا سکتا۔ تو اب جس کا ہاتھ محبوب نے اپنا ہاتھ قرار دیا، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ خلیفہ بن جائے، وہ ہاتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ بولو وہ ہاتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ مطالبہ تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، آپ کے سامنے آپشن بھی تھے، مدینہ ہی چھوڑ دیں، فرما مدینہ نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا پھر مقابلہ کرتے ہیں، فرما نہیں، نبی کے شہر میں ایمان والے ایک دوسرے سے لڑیں، خون گرے، یہ بھی برداشت نہیں، پھر خلافت چھوڑ دیں، فرما نہیں، مجھے میرے نبی نے فرمایا تھا عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائیں گے، خبردار وہ اتارنا نہیں۔ 40 دن گزر گئے، مسجد نبوی کے دروازے بند، خود خرید کر جگہ دینے والے، پانی بند، خود مسلمانوں کے لیے کنویں وقف کرنے والے۔ 40واں دن آیا، سحری کا وقت، گھر والی سے کہا میں روزہ رکھنے لگا، گزشتہ رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، ملاقات ہوئی، مجھ سے فرمایا عثمان آج افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ احادیث مبارکہ ہے، یا عثمان افطر عندنا، یا عثمان افطر عندنا، لفظ ہیں لفظ، اے عثمان آج افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ حضرت عثمان تیار ہو گئے، جمعہ کا دن، عصر کے بعد کا وقت، قریب الافطار، تلاوت کر رہے، باغیوں نے حملہ کیا، حضرت عثمان کے خون کے قطرے قرآن پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیا عجب اتفاق ہے، امت کو پیغام دے دیا، نبی کے محبوب صحابی حضرت عثمان پر ظلم کرنے والے، اللہ انہیں کافی ہے، اللہ انہیں تھوڑا سا مسئلہ سمجھنا، بات سمجھنا، حقیقت سمجھنا، اللہ انہیں کافی ہے، اللہ انہیں وہ سزا دے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ ٹھیک، اب کچھ دنوں بعد کچھ دن شروع ہوں گے، اشارے سمجھ دیو، کچھ دنوں بعد کچھ دن شروع ہوں گے، اور کچھ دنوں بعد جب کچھ دن شروع ہوں گے تو ایک قوم گلیوں میں نکلے گی، اپنی چنڈ تے اپنا ہی منہ، جانتے ہیں ان کو، ٹھیک، ان کے لیے انتظامات ہوں گے۔ کیوں انتظامات ہوں گے؟ کہ انہوں نے اپنے آپ نو چنڈا مار دی، تو مارو، اس میں زیادہ سہولت یہ ہو کہ ہمیں یہ موقع دے دو، ہے جی، زنجیریں مارو، چھریاں چلاؤ، یہ خدمت اگر ہمارے سپرد کر دی جائے، قانون بھی بنا دیا جائے تو ہم بھی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ بغض ہو جس سینے میں صدیق و فاروق کا، ہے یہی بہتر وہ سینہ سدا پٹتا رہے۔ جن سینوں میں حضور کے پیاروں کا بغض ہے، نمرود کو رب نے مچھر سے مروایا تھا، دماغ میں گھسا، اب خود نمرود بادشاہ خود کو خدا کہنے والا بلاتا تھا، آؤ میرے سر پہ جوتا مارو، سکون نہیں آ رہا، اب آتے تھے جوتا اٹھا کر ٹھا، ٹھیک۔
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سیدنا عثمان کے خون کے قطرے ان پاک لفظوں پر گرے، اللہ کافی ہے، رب دیکھ لے گا کیا کرنا ہے، ان ظلم کرنے والوں سے کیسے بدلہ لینا ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا صدیوں سے سینے چہرے پیٹے جا رہے، صدیوں سے زنجیریں چلائی جا رہی، کبھی آگ سے گزر رہے، شوق سے گزرے، یہ سزائیں ہیں۔ وہ السمیع العلیم، وہ لفظ تھے جہاں سیدنا عثمان کا خون گرا، اللہ نے فرمایا ہم سن بھی رہے، ہم دیکھ بھی رہے۔ ہمارے محبوب کے دوہرے داماد ذوالنورین عثمان غنی کاتب وحی ناشر قرآن کو کسی نے خیانت کرنے والا کہا، سن رہے، محاصرہ کیا دیکھ رہے، شہید کیا سب دیکھ رہے، نمٹ لیں گے، رب نمٹ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، 18 ذی الحجہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، 35 ہجری تھی، ٹھیک 25 سال پہلے آپ کی شہادت 18 ذی الحجہ 35 ہجری، ٹھیک 25 سال پہلے 18 ذی الحجہ تھی اور ہجری تھی 10۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آئے، عرض کی اے اللہ کے نبی، ہم لشکر میں تھے، آپ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے امیر لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا علی کی بات نہیں مانی، میں نے امیر لشکر بنایا تھا، علی کی بات نہیں مانی۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، سنو سنو، علی میرا دوست ہے، میرا کزن ہے، میرا ساتھی ہے، جس نے علی کو دوست رکھا وہ میں محمد کا دوست ہوں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، قرآن پاک کی بے شمار آیتیں، ولی بمانا دوست، تمہارے دوست اللہ ہیں، ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کے۔ تو حضور نے فرمایا خبردار، لشکر میں جو لوگ علی کی بات نہیں مان رہے تھے، سنو علی ہمارا دوست ہے، لہٰذا ہم جس کے دوست ہیں وہ علی کو اپنا دوست مانیں۔ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت 35 ہجری کی ہے۔ پھر زمانے گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے، 4تھی صدی ہجری آ گئی۔ کتنی؟ 4تھی صدی ہجری آ گئی، اور ایک طبقے نے 18 ذی الحجہ 10 ہجری والا حضور کا ارشاد، جس کا میں دوست علی اس کا دوست، جس کا دوست علی اس کا میں دوست، یہ حدیث پاک اٹھائی 4تھی ہجری میں، اور کہا کہ حضور نے تو حضرت علی کے سپرد ولایت کی تھی، لہٰذا آج کا دن خوشی کا دن، آج کا دن عید غدیر، ہم تو خوشی منائیں گے۔ یہ خوشی منانے کا فیصلہ اور خوشی منانے کا عمل شروع ہوا 4تھی ہجری میں، 4تھی صدی میں۔ اس سے پہلے کہیں یہ لفظ بھی موجود نہیں، عید غدیر لفظ بھی موجود نہیں۔ اس سے پہلے من کنت مولا، اس حدیث شریف کا ولایت کہ میرے بعد علی کا حق ہے، علی امام بنے گا، میرا نائب بنے گا، یہ تصور ہی نہیں۔ انصاف سے بتاؤ، عقل مندو، اوپر دیکھو، نوجوان بچوں، سوشل میڈیا پر کھیلنے والوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ مان لیا،
تو علی نے اپنی ولایت کا اعلان کیا یا ابو بکر کی خلافت مانی؟ تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی؟ علی ڈرتے تھے کسی سے؟ شیر خدا تھے، بات منوا سکتے تھے۔ علی کے بیٹے نے ہی یزید کو نہیں مانا، کربلا میں 70 آل کے ساتھ شہید ہو گئے، تو کیا علی ڈرنے والے تھے؟ حضرت ابو بکر رخصت ہوئے، حضرت عمر آ گئے، خلیفہ بن گئے، علی نے ولایت کا اعلان کیا یا عمر کی خلافت مانی؟ حضرت عثمان آ گئے، علی نے اپنی ولایت کا اعلان کیا یا عثمان کی خلافت مانی؟ جب من کنت مولا، علی نے خود ہی اپنی ولایت نہیں منوائی، علی نے خود ہی اپنی ولایت نہیں بتائی، علی نے خود ہی امت کو نہیں بتایا کہ میں اللہ کے نبی کا ولی ہوں اور میں ان کا وارث ہوں اور میں اب مصلی پر ہوں، وہ ابو بکر و عمر عثمان ان کی خلافت مانتے رہے، تو آپ کو کیا پریشانی؟ آج نوجوان بدقسمتی سے سمجھ ہے نہیں۔ کل کا دن میں بہت سے نوجوانوں کے سٹیٹس دیکھے، اب وہ جیسے ہوا چل رہی ہے یہ بھی شاپروں کی طرح ساتھ اڑ رہے ہیں۔ عید غدیر مبارک، من کنت مولا، وہ حدیث پاک، اب میں نے پس منظر ذکر کر دیا، وہ کس پس منظر کی حدیث شریف، کیا اس کا مطلب، کہاں لگا رہے، اب یہ بھی اڑائی جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو کچھ پوچھ ہی لو کسی سے، سمجھ ہی لو۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لو، ایک طرف ہے خدا کا قرآن اور ایک طرف ہے قرآن کے بعد کسی مورخ کا لکھا ہوا واقعہ اور اس کی تاریخ۔ صحابہ کرام کو قرآن کی عینک سے دیکھو، صحابہ کرام کو تاریخ کی عینک سے مت دیکھو۔ تاریخ انسانوں کی لکھی ہوئی، انسانوں کا تجزیہ، انسانوں کا خیال۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، اوپر دیکھو، خدا نخواستہ روڈ پر ایک حادثہ ہو گیا، اب ٹھیک 1 گھنٹے بعد کوئی پوچھے کہ حادثہ کیسے ہوا، میں بیان کروں گا اور طریقے سے، کہوں گا کہ نہیں اصل غلطی رکشے والے کی تھی، آپ بیان کریں گے نہیں اصل جڑا اے موٹر سائیکل والا اتھوں نکلا ہے اندی غلطی سی، تیسرا کچھ اور، چوتھا کچھ اور۔ واقعہ ایک ہی ہے، گھنٹہ پہلے کا ہے، دیکھنے والے اسے اپنے انداز میں بیان کر رہے، ایسی ہے یا نہیں؟ پھر اس میں تعصبات بھی ہوتے ہیں۔ اب میں موٹر سائیکل والے کا حامی نہ، تو میں بیان کروں گا رکشے والے کی غلطی، آپ رکشے والے کے حامی تو آپ بیان کریں گے موٹر سائیکل والے کی غلطی۔ اب بھائی یہ بات ایسے ہے یا نہیں؟ اس لیے تاریخ کے جتنے بھی واقعات ہیں، کسی نے لکھا فلاں مورخ صحابہ ایسے تھے، فلاں موقع پر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، یہ سارے مورخ اپنی نظروں سے دیکھنے والے، صدیوں بعد لکھنے والے، ہر ایک نے اپنے اندر کی کیفیت کے مطابق لکھا۔ کسی کے دل میں صحابہ کی محبت کے قصے پروئے، فضائل اعمال میں حکایت صحابہ پڑھ لیں، اور کسی کے دل میں صحابہ کا بغض، تو اس نے اپنے بغض کے قصے لکھے۔ صحابہ کو سمجھنا ہے قرآن کی نظر سے۔ صحابہ کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون، پیغمبر کے سارے صحابی کامیاب، اولئک هم المہتدون، پیغمبر کے سارے صحابی ہدایت والے، اولئک هم المؤمنون حقا، پیغمبر کے سارے صحابی ایمان والے، اولئک حزب اللہ، پیغمبر کے سارے صحابی اللہ کا لشکر، اولئک اصحاب الجنہ، پیغمبر کے سارے صحابی جنت والے۔ اب خدا کا قرآن حضور کے صحابہ کو جنتی کہہ دے، شہادتیں پا دیں، سعادتیں حاصل کر لیں، 4 صدی ہجری میں کوئی بدبخت اٹھے اور حضرت عثمان کی شہادت کے دن امت کی آنکھوں میں دھول جھونک کر عید مناتا پھرے، خوشیاں مناتا پھرے، اور ہم اس کے ساتھ ہو جائیں، ایسے
सहाबा की अजमतें समझो। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। याद रखना, सहाबा से मोहब्बत करना, अल्लाह से डरना। जिसके दिलों में मैं मोहम्मद की मोहब्बत है वो मेरे साथी थे, मेरी वजह से मेरे साथियों से मोहब्बत करेगा, और जिसके दिल में मेरा बुग़्ज़ है वो मेरे यारों से बुग़्ज़ रखे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अबू बकर दाखिल हुए, हुजूर बेतकल्लुफ बैठे, उमर दाखिल हुए, हुजूर बेतकल्लुफ बैठे, उस्मान ने इजाजत तलब की, हुजूर सिमट कर बैठ गए, चादर पिंडली पर ढक ली। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, अबू बकर आए बैठे रहे, उमर आए बैठे रहे, उस्मान आए तो आपने पिंडली पर चादर डाल ली। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला अस्तहयी मिम्मन तस्तहयिल मलाइका। आयशा, मैं उस उस्मान से क्यों ना हया करूं जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते, जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते। सारी बातें एक तरफ, उम्मत को इतनी बात समझनी चाहिए कि जिथे ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ बोलता नहीं। ठीक, लोग लाख ऐब देखकर भी चुप हो जाते कि बेटी दी हुई है, बहन दी हुई है। समझ रहे हैं या नहीं? तो अल्लाह के नबी ने एक नहीं, दो शहजादियां हजरत उस्मान के निकाह में दी। सैयदा रुकैया, बाद में सैयदा उम्मे कुलसूम। उस्मान के घर नबूवत के दो नूर उतरे, जुन्नूरैन बने। अब उम्मत को पैगंबर की बेटियों का हया करना चाहिए या नहीं? इनसे बड़े बेहया कौन होंगे कि जो हुजूर के दोरे दामाद, जिनसे रब के फरिश्ते हया करें, पैगंबर हया से सिमट जाएं, वहां भी उनकी हया ना हो, और सहाबा और हजरत उस्मान के खिलाफ बुग़्ज़ रखें और उनकी शहादत के दिनों में ईदें गदीरे मनाते रहें। हया जरूरी है। नबी की दो बेटियां सैयदना उस्मान के घर हैं, हुजूर की शहजादियों का ही हया होना चाहिए। सहाबा का रास्ता जन्नत का रास्ता है, जो सहाबा के कदमों पर चलेगा जन्नत पहुंचेगा। अल्लाह हमें हुजूर की भी मोहब्बत नसीब फरमाए, हुजूर के सारे असहाब की मोहब्बतों से अल्लाह हमारे सीनों को रोशन फरमाए।